اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک ہم نے جو ہے معرفہ کی قسموں میں سے ضمیر، علم، اسم اشارہ کے پورے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا کہ اسم اشارہ وغیرہ سب چیز کو کے لیے یہ کہا گیا کہ ہر ایک اپنے معنی کو متعین کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر اس کا معنی متعین ہو جائے کسی طریقے سے سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے تب تو لائیں گے، اور اگر وہ اپنے معنی کو متعین نہ کر سکے کسی ایک طریقے سے، حالانکہ دوسری اور طریقوں سے وہ چیز ہم بیان کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کو لا رہے ہیں اور معنی کو حاضر کرنا مقصود نہیں ہے، تو وہ کسی اور غرض کے لیے اس کو لائیں گے۔ تو زیادہ تر یہی بیان کیا گیا اب تک کہ ہر ایک کی کچھ نہ کچھ مثالیں بیان کی گئیں، خاص معنی کو حاضر کرنے کے لیے لائے، پھر اس کے بعد جو ہے اب پھر اس کے بعد بھی اس کو لے کر کے آ رہے ہیں، جبکہ وہ معنی دوسرے اور علم وغیرہ سے بھی ادا ہو سکتا تھا لیکن پھر بھی اس کو لے کر کے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی دوسری غرضوں کے لیے لے کر کے آ رہے ہیں۔ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں اس میں موصول کے بارے میں۔ موصول، اس میں موصول اور صلے سے مل کر کے جملہ تام ہوا کرتا ہے نہیں؟ تو موصول کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اما الموصول فیؤتی بہ اذا تعین طریقا لاحضار معنی، رہا اس موصول تو اسے لایا جاتا ہے جب اذا تعین، جب کہ وہ متعین ہو جائے۔ اس میں موصول جب وہ متعین ہو جائے طریقاً کسی ایک طریقے سے، لاحضار معنی، اپنے معنی کو حاضر کرنے کے لیے سامع کے ذہن میں رہا اس میں موصول تو اسے لایا جاتا ہے جب کہ وہ متعین ہو جائے اپنے معنی کو حاضر کرنے کے لیے سامع کے ذہن میں کسی ایک طریقے سے، جیسے کہ آپ کا قول الذی کان معنا امسی مسافر، وہ شخص جو ہمارے ساتھ گزشتہ کل تھا وہ مسافر تھا۔ وہ جو گزشتہ کل ہمارے ساتھ تھا وہ کیا تھا؟ ایک مسافر ہے یا مسافر تھا۔ وہ جو ہمارے ساتھ کل گزشتہ کل تھا یہ مسافر تھا۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک آدمی ہے، ایک خالد اور حامد، اور ان دونوں کی جو بات چل رہی ہے کہ حامد کے سامنے، حامد اور خالد سے ایک آدمی نے ملاقات کی ہے نہیں؟ اب وہ آج وہ حامد پوچھ رہا ہے وہ جو ہمارے ساتھ کون تھا، وہ کون تھا؟ اب یہ جو ہے اتفاق سے جو خالد ہے وہ بھی، اس کو بھی معلوم نہیں کون تھا، تو اب اگر نام معلوم ہوتا کیا علم لاتا ہے نہیں؟ کوئی وصف معلوم ہوتا تو اس کو وہ وصف لاتا، یا کوئی کہیں کا رہنے والا ہوتا وہ معلوم ہوتا، وہ سب معلوم ہی نہیں ہے اس کو ہے نہیں؟ تو دونوں ہیں انجان اس سے۔ اب وہ پوچھ رہا ہے وہ جو آپ سے ملا تھا کون تھا؟ اب اس کو ہی معلوم نہیں ہے کون تھا، اب تو وہ کیسے کر کے دے گا؟ الذی کان معنا امسی مسافر، جو ہمارے ساتھ کل گزشتہ کل تھا نا وہ مسافر تھا۔ تو دیکھیے اس نے جو معنی کو حاضر کیا کس کے ذریعے؟ الذی، اس میں موصول کے ذریعے ثابت کیا، کیونکہ اس کے اندر ابہام ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارے ساتھ تھا کل گزشتہ کل تھا کیا؟ مسافر تھا۔ باقی جو ہے علم اگر ہو سکتا تھا معنی تو اس کو لاتے، کیونکہ معرفہ میں سب سے زیادہ قریب تر وہ پہلے والی چیزیں ہیں۔ اب وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں کوئی ایسی تعین کرنے کی چیز جس کے ذریعے تعین کرتے کہ ارے وہ تو وہ تھا عبداللہ تھا، وہ تو فلاں تھا، لیکن اب اس کو معلوم ہی نہیں ہے کیا تھا، دونوں ہیں انجان، تو اب اس کو کیسے حاضر کرے سامع کے ذہن میں؟ اس میں موصول کے علاوہ کوئی طریقہ ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو اس میں موصول کو یہاں نہیں گیا۔ وہ جو ہمارے پاس گزشتہ کا، اس میں اشارہ بھی نہیں لا سکتے، ہے ہی نہیں، وہ تو چلا گیا ہے نہیں؟ علم بھی نہیں، معلوم ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں دیکھیں آپ کا ملاقات کرتے ہیں، آپ نام ہی نہیں پوچھتے، دو دن رہے نام ہی نہیں پوچھتے، چلا گیا، اب چہرہ سامنے ہے، اب کیسے بیان کریں گے؟ آیا تھا وہ جو، ہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، وہ جو ہمارے ساتھ گزشتہ کل تھا وہ مسافر تھا۔ اذا لم تکن تعرف اسمہ، جب کہ آپ اس کا نام نہ جانتے ہوں۔ اگر نام جانتے ہوتے تو آپ کے لیے ضروری تھا کہ نام ہی بیان کرتے، کیونکہ سب سے زیادہ قریب تر وہی تھے معرفہ کے کرانے کے، اور پہچان کرانا مقصود ہے ہمیں سامع کو، اور ہمیں جس سے زیادہ پہچان ہو سکتی ہے وہ لائیں گے نا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ ہمیں وہ معلوم ہی نہیں ہے، تو ہم جس سے معلوم ہے جس کے ذریعے پہچان کرا سکتے ہیں وہی کرائیں گے، تو نہیں لاتے، تب تو علم ہی لاتے نا۔ علم جو ہے تعین پر دلالت کر دیتا فوراً، اور اس میں موصول کے اندر ابہام ہوا کرتا ہے، واضح نہیں ہو پا رہا کلیئر، آپ اتنا کہہ بھی دیں لیکن اب بھی
کوئی سمجھ پورے طور پر نہیں آئے گا کہ کون سا مسافر، پہلے وہ سوچے گا ایک طور سے. مسافر تو کئی لوگ تھے ہمارے ساتھ کل، کون تھا والا مسافر تھا ہے نہیں. ہاں تو ابہام ہے اس کے اندر، اور علم لے آتے ابہام نہیں رہتا. تو بہرحال اس کے معنی کو متعین کرنے کی کوئی اور صورت تھی نہیں گزشتہ میں سے، اس لیے یہاں پر اس میں موصول کو لایا گیا. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ طَرِيقًا لِذَلِكَ، اور جب وہ اس میں موصول متعین نہ ہو سکے کسی ایک طریقے سے، لِذَلِكَ أي لِذَلِكَ المعنى لِإِحْضَارِ السامع، یعنی جب اس میں موصول متعین نہ ہو سکے کسی ایک طریقے سے سامع کے ذہن میں اپنے معنی کو حاضر کرنے کے لیے، پھر بھی اس میں موصول کو لایا جائے، دوسروں کو نہ لایا جائے. اب جب اس میں اشارہ کا، اس میں موصول کا معنی کیا تھا کہ ہم اس میں موصول کو لائیں اپنے معنی کو حاضر کرنے کے لیے سامع کے ذہن میں. اب وہ ہمارا ہے ہی نہیں مقصود، اب وہ مقصود ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، کوئی اور مقصود ہے. تو ہمیں کیا چاہیے تھا، علم لاتے، اس میں اشارہ لاتے، ضمیر لاتے، لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں لا رہے، پھر بھی اس میں موصول کو ہی لا رہے. تو گویا کہ اب اس میں موصول کس کے لیے ہوگا، دوسری اغراض کے لیے ہوگا، ہے نہیں ہے. ہاں تو اس میں موصول میں بھی ابہام ہے نا. کیا اس میں موصول کو لائے کہ کیونکہ معرفہ ہے نا، سب معرفہ کہیے تو پہلے جب تک اس کے ساتھ صلہ نہیں ملے گا تب تک یہ جملہ تام نہیں ہوتا ہے. اب اس میں موصول لے کر کے آئے، چونکہ ہمارے سامنے اس سے پہلے نہ ضمیر ہے ہمارے سامنے، نہ علم کے ذریعے ہم اس کو کر سکتے ہیں، نہ اس میں اشارہ ہے، وہ آدمی جا چکا ہے، علم بھی نہیں ہے ہمارے سامنے، نہ ضمیر کا ہے کوئی ہم اشارہ کرتے ہیں وہ موجود ہے. تینوں میں سے ہمارے پاس کوئی ہے نہیں طریقہ اس کو متعین کرنے کا. اب مجبور ہوگا ہمیں چوتھا نمبر والا لانا پڑا معرفہ میں سے. تو مشارون اللہ ہے نہیں، یہاں پر ہے ہی کہاں. دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ لازم ملزوم ہوتی ہے. اس میں اشارہ وہیں پایا جائے گا جہاں مشارون اللہ ہو، صحیح ہے نہیں. تو اس میں موصول بھی وہاں پایا جائے گا جہاں صلہ ہو. تو یہ ایسی چیزیں ساری چیزیں، تو جب وہ ہے ہی نہیں، اب وہ موجود ہی نہیں، تو مشارون اللہ کا تعلق ہی نہیں ہوگا اس سے، تو وہ بھی ہٹ گیا، یہاں پر چلا گیا. کہہ رہے ہیں جب اگر وہ اس کا معنی متعین نہ ہو سکے کسی ایک طریقے سے، پھر بھی اس میں موصول کو لایا جائے تو وہ دوسری غرض کے لیے ہوگا. نمبر 1 تعلیل، علت بیان کرنے کے لیے. کبھی کبھی علت بیان کرنے کے لیے اس میں موصول کو لاتے ہیں، جیسے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہے نہیں. تو یہاں پر جو ہے، یہاں اس میں موصول کو لائے کس لیے، علت بیان کرنے کے لیے. گویا کہ مہمانی یہ معلول ہے، اور علت کیا ہے اس کی، ایمان لانا اور نیک کام کرنا. تو مہمانی ایسے نہیں ملے گی، اس لیے جب علت پائی جائے گی تبھی کیا ہو، معلول پایا جائے گا. گویا کہ علت بیان کرنے کے لیے، یعنی مہمانی کی علت کون ہوئی، ایمان لانا اور نیک کام کرنا. تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ اختلاف ہے اس صورت میں. ہمارے یہاں ایمان صرف ایمان ہے، کسی کے بعد عمل نہیں ہے، تب بھی وہ جنت کا حقدار ہے. اور امام شافعی کے یہاں ایمان عمل کے ساتھ شامل ہے، یعنی ہمارے نزدیک عمل جو ہے اس میں شامل نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ درجے بڑھیں گے اس سے درجے، لیکن نفس سے جو ہے جنت کا حقدار انسان ایمان کے ذریعے مستحق ہو جائے گا. تو بہرحال علت کیا بنائی ہے، اس میں موصول کس نے لائے، علت ہے کس کی، مہمان نوازی کی. تو مہمان نوازی معلول ہے، اس کے لیے کیا ہے، یہ علت بنا ایمان لانا اور نیک کام کرنا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ان کے لیے جنت الفردوس کی. اور دیکھیے اس میں جو ہے اختصار بھی ہے. ایک طور سے دیکھیں آپ، ہم ہم کس کے لیے کیا وصف لاتے کہ وہ شخص خالد ایمان لائے نیک عمل کرے، حامد ایمان لائے نیک عمل کرے. دنیا کے کتنے ہی لوگ ہیں اس کے بارے میں ہم کیا ذکر کرتے، یہ ذکر کرتے. ہم نے ایک معیار رکھ دیا کہ جو اس معیار پر اترتا جائے گا وہ جنت کی مہمانی کا حقدار ہوتا جائے گا، ہے نہیں. تو ایسے ہم کس کے لیے لاتے رہتے، فلاں ہے کہ نہیں ہے. اب یہ معیار رکھ دیا، اس میں اختصار بھی ہے نہیں. فلاں کس کے بارے میں لاتے، چھان بین کرتے، کیا فلاں کا نام ہے، دنیا بھر کے کتنا کلام طویل بھی ہو جاتا. اس لیے کہا کہ نفس ایمان اور ہاں
وَإِخْفَاءُ الْأَمْرِ عَنْ غَيْرِ الْمُخَاطَب، اور مخاطب کے علاوہ سے معاملے کو پوشیدہ رکھنا مقصود ہو تو وہاں پر بھی کیا لاتے ہیں، اس میں موصول کو لاتے ہیں مخاطب کے علاوہ سے۔ مطلب یہ کہ ایک بادشاہ نے جو ہے کسی کو کوئی چیز دی اور اس نے لے لی، اور سامنے والے کو بتانا ہے کہ میں نے وہ چیز لے لی ہے، اور اگر وہ نام ذکر کر دیتا تو دوسرے لوگ بھی جان دیتے، ٹوٹ پڑتے بادشاہ کے پاس، ہمیں بھی دو، اس کو کیوں دی۔ اب وہ جو ہے صرف مخاطب کو بتانا چاہتا ہے، دوسروں کو پتہ نہ چلے، جیسے پیچھے بھی آپ نے بیان کیا ہے، تو وہ اس میں کہنے لگا اس میں موصول لے کر آئے گا وہاں پر۔ اگر وہ ظاہر کر دے گا تو کیا ہے، خطرہ ہو جائے گا۔ بادشاہ نے مجھے جو ہے بہت سارے دینار دیے، اب اس کے پیچھے ہی ڈاکو لگ گیا، لیکن میں نے وہ لے لی، وہ چیز جس بادشاہ نے جس کی سخاوت کی، اب وہ چیز لے لی، ہم موصول لیا ہے۔ اب وہ کیا ہے، وہ سامنے والا سمجھ رہا ہے کیونکہ اس کے سامنے بات ہوئی تھی، کیا چیز لے لی ہے وہ اس کے ذہن میں ہے، اور دوسروں کو بتانا نہیں ہے۔ تو یہ مخاطب کے علاوہ سے معاملے کو پوشیدہ رکھنا ہو تو وہاں اس میں موصول لاتے ہیں، جیسے وَأَخَذْتُ مَا جَادَ الْأَمِيرُ بِهِ، میں نے اس چیز کو لے لیا، ما یہ اس میں موصول آیا محل شان، اور میں نے اس چیز کو لے لیا جس چیز کی امیر نے سخاوت کی، میں نے اس چیز کو لے لیا جس کی امیر نے سخاوت کی، وَقَضَيْتُ حَاجَاتِي، اور میں نے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیا، کما ہوا جیسا جس طرح کہ میری خواہش تھی، اپنی خواہش کے مطابق میں نے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیا، اور میں نے اس چیز کو لے لیا جس کی بادشاہ نے امیر نے سخاوت کی۔ تو لفظ ما یہاں اس میں موصول لائے، اگر اس کی جگہ علم لے آتے یا ضمیر لے آتے، اس چیز کو لے لیا میں نے، اس چیز کو میں نے لے لیا، مخاطب کو سے علاوہ پوشیدہ رکھنا، اب اس چیز کو لے لیا، سب دیکھیں کون سی ہے، سب کو پتہ چل جاتا، اور جبکہ مقصد کیا اس کا، چھپانا مقصود ہے دوسروں سے، اور اگر علم لے آتے تب تو ویسی کلیئر ہو جاتی۔ تو اب اس نے وہ ہے مخاطب کو پتہ چلے، کسی اور کو پتہ نہ چلے، اس کو اس نے اس موصول کو لایا یہاں پر، سمجھا نہیں؟ اخذتو میں نے لے لیا، ما اس چیز کو جس کی سخاوت کس نے کی، امیر نے کی، وقضیت حاجاتی، اور میں نے اپنی ضرورتوں کو اپنی خواہش کے مطابق پورا کر لیا۔ تو اس میں موصول کہاں ہوتا، اس میں موصول کو لائیں یہاں پر، اس کو لے لیا، یہ تو اس کے لیے لاتے کہ اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو، یہ آگے ضمیر کا چکا پہلے ذکر ہو چکا نا، ضمیر میں بھی خاص ضمیر کرتے ہیں، ہاں، لیکن یہاں پر ابہام نہیں ہو پاتا، اس صورت میں ابہام نہیں ہو پاتا۔ وَالتَّنبِيهُ عَلَى الْخَطَأِ، اور کبھی کبھی خطا پر تنبیہ کرنے کے لیے اس میں موصول کو لاتے ہیں، خطا پر تنبیہ کرنے کے لیے اس میں موصول کو لاتے ہیں کہ انسان غلطی پر ہے، اب اگر اس کا نام نہیں لیں گے، وہ نام لیں گے تو لوگ بھی کیا ہو جائیں گے، سمجھ جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، تم نے ہمارا نام لیا، اور پھر اس میں وہ ہے نام لے دیتے تو اس میں وہ اتنا ابہام نہیں رہتا، اور ابہام کے ذریعے اس کو انسان کو بات بھی پوری ہو جائے اور کوئی سامنے والا سمجھ بھی نہ پائے، ہے نہیں؟ جیسے پیچھے کہا ہے لئیم خسیس، ہے نہیں؟ ہاں، تنبیہ کرنا خطا پر، جیسے کہا ان الذین ترونہم اخوانکم یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا، ترونہ یا مجھول کا استعمال کیا گیا، حالانکہ معروف کی صورت میں تظنون بمانے تظنون، ترونا مانے تظنون، بے شک وہ الذین سے موصول لائے، بے شک وہ لوگ جنہیں تم سمجھتے ہو، ترونہم تظنونہم، بے شک وہ لوگ جنہیں تم سمجھتے ہو۔ اب یہاں پر نام نہیں لیے، یا نام لے دیتے ان القوم الفلاں، تو یہاں پر وہ متعین ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو ہو سکتا ہے تکلیف بھی دے سکتے تھے، آپ نے مرا سے نام لے لیا۔ بے شک وہ لوگ جنہیں تم سمجھتے ہو، کیا، اخوانکم، اپنا بھائی سمجھتے ہو، یشفی، یشفی یہاں شفا پائی جائے گی، یعنی سیراب ہونا، مراد سیراب ہونا، غلیل صدورہم، ان کے سینوں کی پیاس، ان کے سینوں کی پیاس کب بجھے گی، ان تسرعوا، ان تسرعوا ان تہلکوا، تمہارے ہلاک ہونے سے بجھے گی۔ آپ تو انہیں سمجھ رہے ہو اپنا بھائی، کہتے ہیں نا آستین کا سانپ، آستین کا سانپ کہ بہت ساتھ میں رہتا ہے، لیکن اسے کوئی بھی پہنچتی اچھائی اور یہ اپنے سے شیئر کر رہا ہے، اور یہ اندر ہی اندر ہے، اسے کیسے مل گیا اتنا مال، اسے کیسے مل گیا، اندر ہی اندر ہے، اب وہ خطرات لاحق کر رہا ہے کہ ہو جائے کسی طرح ہلاک ہو جائے، اور حالانکہ آپ ساری باتیں انہیں اپنا محبوب سمجھ کے کرے جا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر اس نے یہ دیکھا کہ یہ نے محبوب سمجھ رہا ہے، اس نے کیا کہہ دیا، بس ایسا نکتہ ڈالا کہ اب یہ بھی سوچتا رہ جائے، وہ لوگ جنہیں تم سمجھتے ہو اپنا بھائی، ان کے سینوں کی پیاس کب بجھے گی، ان کے سینوں کی پیاس تمہارے ہلاک ہونے سے بجھے گی، تمہارے ہلاک ہونے سے بجھے گی۔ تو یہاں پر اس نے جو ہے تنبیہ بھی کر دی خطا پر کہ جسے تم اپنے قریب کر رہے ہو نا، وہ دراصل تمہارا دوست نہیں ہے،
دشمن ہے. اب یہ سمجھ جائے گا کون کون کو میں قریب کرتا ہوں. اگر فلاں کا نام بھی لے دیتا نا تو یہ بھی ہو سکتا تھا شبہ میں پڑ جا, ارے لڑ جاتا, لڑ بھی سکتا تھا, یار تم ان کے بارے میں کہہ رہے آپ, وہ تو ایسے. اب اس نے جو ہے ایک ایسا کلام بول دیا کہ یہ بھی بچا رہے اور یہ بھی سوچتا رہے کہ کون لوگ ہیں, تو جو ہے نہیں خطا پر تنبیہ بھی ہو گئی, مقصد بھی پورا ہو گیا. بس ایک اور پڑھ لیں. وتفخیم شان المحکوم بھی, اور محکوم بھی کی شان کو, عظمت کو بیان کرنا. اب کبھی کبھی اس میں موصول کو لاتے ہیں محکوم بھی, یعنی مسند کی شان کو, محکوم بھی کی شان کو عظمت, شان اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے. تفخیم مانے بلندی, عظمت کو, محکوم بھی کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے بھی اس میں موصول کو لاتے ہیں. جیسے آپ کے گھر میں ایک, اس کو مثال سمجھیں کہ یہ کوئی کہے کہ ارے آپ سے کس نے ملاقات کی, ہے نہیں, ارے مجھ سے جو ہے وزیر اعظم نے ملاقات کی, تو شان بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ ہے نہیں بڑھے گی. کیوں کہ ارے یار اگر یہ کوئی کہے مجھ سے جو ہے چوکیدار نے اس کی ملاقات کی, تو اتنی شان نہیں بڑھے گی. چل چوکیدار نے ملاقات کی, لیکن جب اس کے اوپر والا لائیں تو شان بڑھے گی. کیوں؟ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے, نسبت سے شے. اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے بے شک وہ ذات جس نے آسمانوں کو بلند کیا, ان الذی سمک السما, بے شک وہ ذات جس نے آسمانوں کو بلند کیا, بنا لنا بیتن, یہ بیتن محکوم بھی ہے اور یہ محل سعد ہے. کیا ہے؟ الذی اس میں موصول لائیں کس لیے؟ محکوم بھی کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے. بے شک وہ ذات جس نے آسمانوں کو بلند کیا, سما کا معنی بلند کرنا, بے شک وہ ذات جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہمارے لیے بیتن, اے بیتن سے مراد خانہ کعبہ, ہمارے لیے ایک ایسا گھر بنایا, دائم جس کے ستون اعزو مضبوط, واطول اور کیا ہے طویل ہیں. تو دیکھیے کس کی شان ہے؟ محکوم بھی کون ہے یہاں؟ بیت ہے. ہمارے لیے بنا کا فاعل کون ہے؟ کلمہ اللہ ہے. ہمارے لیے بنایا کون؟ بیتن, مفعول محکوم بھی ہے. اب یہاں پر کیسے بیان کرنا ہے کس کی شان کے؟ کہ ہمارے لیے ایسی ذات نے جو ہے گھر بنایا ہے کہ جس نے جو ہے آسمانوں کو بلند کیا, ایسے آسمان جس کی نہ کوئی عمارت ہی ہے, نہ کوئی دکھتی نہیں ہے, کوئی ستون ہی نہیں ہے, اس نے اتنے ہائی ہائی بنایا. وہ ایسی ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا, وہ ذات نے ہمارے خانہ کعبہ کو بنایا ہے نہیں. تو دیکھیے ہم نے نسبت کس کی کر دی؟ بنانے کی, اس ذات کی طرف, اور شے سے کیا ہوتی ہے؟ ممتاز ہوتی ہے نسبت سے. تو ہم نے اپنے خانہ کعبہ کی نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کی طرف. تو اس محکوم بھی کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس میں موصول لایا گیا کہ اس نے جو ہے بغیر, وہ ایسی ذات ہے کہ دنیا کے اندر کوئی اتنا لمبا کوئی بنا دے کہ بغیر ستون کے ہو نہیں سکتا, لیکن وہ اس نے جیسے ستون بنائے, آسمان بنائے جن کے اندر نہ کوئی عمارت دکھتی ہے نہ ستون دکھتا ہے, اس ذات نے ہمارے لیے خانہ کعبہ کو بنایا. دیکھیے تو دنیا کے گھروں کو تو کوئی اور بناتا ہے, لیکن ہمارا ہی خانہ کعبہ ایسا ہے جس کو کیا ہے رب تعالیٰ نے بنایا ہے. تو کیا وہ اس کی محکوم بھی کی شان عظمت بیان ہوئی نہیں ہوئی؟ ہاں, بے شک وہ ذات جس نے ہمارے لیے آسمانوں کو بلند کیا, ہمارے لیے ایسا گھر بنایا جس کے ستون مضبوط اور لمبے ہیں. چلیں ہو گیا.